جو کہ شروع ہوئی اس علاقے سے جس کو ہم عراق کہتے ہیں. وہاں پہ پہلی ریاست قائم، وہاں پہ پہلی دفعہ زراعت کی ڈسکوری ہوئی. وہ سب سے قدیم سیولائزیشن ہے. آپ کہیں کہ تمام تہذیبوں کا جو گڑھ ہے وہ عراق ہے. تو وہاں پہ دو دریا، یوفریٹس اور ٹائیگر ریور ہیں، اور ان دو دریاؤں کے درمیان جو زمین ہے وہ انتہائی زرخیز ہے، وہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے. تو وہاں سب سے پہلے انسانوں نے یہ ڈسکور کیا کہ کھیتی باڑی کا طریقہ کیا ہے، اور لہٰذا جو خانہ بدوش لوگ تھے وہ سیٹل ہو گئے اور انہوں نے پہلے شہر بنائے. اور ان کی زبان کے اندر وہ شہر کا نام دیتے تھے اور شہر کا نام تھا. کئی شہروں کے نام تھے، کچھ کا نام آگے پیچھے اور لگا دیتے تھے تو وہ شہر بن جاتا. تو سمر ایک بڑا شہر نام ہے، سمور ایک بڑا فیمس سومیرین سیولائزیشن اس سے نکلتی ہے. یہ شاید تاریخ کی سب سے پرانی سیولائزیشن ہے جو ہمیں جس کے بارے میں معلوم ہے، انفارمیشن ہے. ان کی ایک ایپک تھی جس کا نام ہے ایپک آف گلگمش. اس کے بعد سومیرین سیولائزیشن کو ختم کر کے اکیڈین سیولائزیشن بنی. اکیڈین سیولائزیشن کے بعد اسیرین کے بعد بیبلونین. اسی پیریڈ کے اندر جو ایجپٹ کے اندر دوسری شاید سب سے قدیم سیولائزیشن قائم ہوئی جو فیرونوں کی سیولائزیشن تھی، فیروز کی. وہاں پہ بھی جو نائل ریور ہے اس کی پانی کی فلڈنگ کو کنٹرول کر کے انہوں نے کھیتی باڑی کی. اور اس فلڈنگ کو کنٹرول کرنے میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تو سب سے پہلے ان کو اکٹھے کرنے میں عمل کس نے ادا کیا؟ ایک بڑے قبیلے نے. اس قبیلے کو ہاؤس بھی بولا جاتا ہے، جس طرح ہاؤس آف کامنز کہا جاتا ہے. ہاؤس کا مطلب ہے فیملی، ٹھیک ہے. تو وہ جو بڑا گھر تھا، گھرانہ تھا، بڑا گھرانہ، بڑے گھرانے کا جو لفظ ہے مصری زبان کے اندر وہ ہے فیرون. تو سب سے پہلے جو بڑے گھرانے تھے، قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے سوسائٹی کو اکٹھا کیا اور ایک نظام بنایا جس میں وہ نائل کی فلڈنگ کو کنٹرول کر کے ایگریکلچر کر سکتے تھے. جب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو وہ بہت امیر ہو گئے، طاقتور ہو گئے. اور شروع میں جب وہ امیر اور طاقتور ہوئے تو لوگ ان کو پسند کرتے تھے. دیکھیں نا، اگر میں یہاں پہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرا دوں جس سے پوری کی پوری سوسائٹی ایک دم سے پہلے سے زیادہ امیر ہو جائے تو آپ بھی کہیں گے یار بڑا چنگا کام کیتا، ٹھیک ہے نا. تو فیرونوں نے شروع میں، حیران کی عجیب سی بات لگے گی مگر شروع میں انہوں نے ایک بڑا زبردست کردار ادا کیا. ایجپشن سیولائزیشن کو ڈیفینڈ بنایا اور سب سے گریٹسٹ سیولائزیشن بن گئی وہ. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، ایجپشنز نے وہاں بنا کے ان کے لیے بڑے بڑے پھر وہ اہرام بنائے، پیرامڈز بنائی بڑی بڑی. اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ شاید یہودیوں کی غلامی میں بنے. ایسا نہیں تھا. کوئی کہتا جنہوں نے بنایا، کوئی کہتے ایلینز آئے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایجپشن سیولائزیشن کا گولڈن پیریڈ تھا. ایسے ہی زگر نوٹس آپ کو عراق میں بھی ملیں گے. تو دیکھیں نا، مگر پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جیسے جیسے وہ دولت اکٹھی ہوتی گئی تو جو فیرون تھے وہ امیر ہوتے چلے گئے. اب وہ آقا بن گئے. اب انہوں نے غلام رکھنے شروع کر دیے، پورا غلامی کا نظام قائم کر دیا، اور ان کی جو دولت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، آسمان کو چھوتی چلی گئی. اور پھر ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیڈ کی. یہی پروسیس ہمیں بیبلون میں بھی نظر آتا ہے. انفیکٹ اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں تو اس میں بیبلون کو جگہ جگہ جہاں پکارا گیا ہے تو وہاں پہ اس کو اسی طرح پکارا گیا جس طرح فیرونوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومن سیولائزیشن پیدا ہوتی ہے. اب رومن سیولائزیشن بھی جب شروع ہوا تھا بڑی ڈائنامک سیولائزیشن تھی. جتنا گریک فلسفہ تھا اسے اس نے حاصل کیا، سب کچھ اس گریک فلسفی کو آگے پھیلایا. گریک سیولائزیشن بذات خود افلاطون اور ارسطو اور کتنے زبردست گریٹ قسم کے لوگ اس نے پیدا کیے. مگر بعد میں وہ ایک ایمپائر بن گیا. ایمپائر زیادہ دیر چل ہی نہیں سکا. سلطنت بن گئی، چل ہی نہیں سکی، ٹوٹ گئی. تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں ابن خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر سیولائزیشنز جو ہیں وہ اٹھتی ہیں، ابھرتی ہیں، پھر وہ اپنے عروج پر پہنچتی ہیں، امیر ہو جاتی ہیں. اور پھر جب وہ امیر ہو جاتی ہیں تو وہ خود ایک قسم کی ظالم سوسائٹیز بن جاتی ہیں.
پھر ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہوتی ہیں، ان بغاوتوں کے نتیجے میں نئی سویلائزیشنز پیدا ہوتی ہیں، نئی ریاستیں پیدا ہوتی ہیں. یہ عمل ہم نے بار بار تاریخ میں دیکھا. تو بہرحال یہ جو سویلائزیشن تھی عراق کے اندر جو پیدا ہوئی، جس کو ہم بیبلونین سویلائزیشن، اس کا ہائی پوائنٹ جو تھا اس کو بیبلونین سویلائزیشن کہیں گے، بابلی جس کو ہم عربی یا اردو میں کہیں گے، تو وہ کارل مارکس کہتا ہے ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن تھی. اور اس کے تقریباً ساتھ ساتھ ہی دو اور بڑی سویلائزیشنز پیدا ہوئی، تین اور. ایک تو وہ فرعونوں کی، مگر ان دونوں کا آپس میں تو بڑا قریبی تعلق تھا، یہ ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھے، تو یہ فرٹائل کرسنٹ تھا اور ان کی آپس میں بڑی کمیونیکیشن رہتی تھی. مگر تھوڑا اور دور کون سی سویلائزیشن پیدا ہوئی؟ انڈس ویلی سویلائزیشن، دریائے سندھ کے اوپر جو سویلائزیشن پیدا ہوئی. اور اس سے آگے اور دور جو چین کے اندر سویلائزیشن پیدا ہوئی. تو یہ ایک دوسرے سے جڑی نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ ان میں تجارت نہیں تھی، تھوڑی بہت تھی، مگر بہرحال یہ تین چار بڑی بڑی اس زمانے کی سویلائزیشن تھی. بعد میں جا کے گریکس اور رومنز ڈیولپ ہوئے. جب گریکس اور رومنز ڈیولپ ہوئے تو اب مارکس کہتا ہے یہ ایک اور نئی قسم کی سویلائزیشن پیدا ہوئی. اس کا نام تھا اینشنٹ سوسائٹی، اور اس کی بنیاد تھی غلامی پر. یہ ہے سلیو سویلائزیشن. جب ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور یہ جنگ کے ذریعے ہوا. گریکس میں آپ نے سنا ہوگا، اسپارٹا کا نام سنا ہوگا، فلمیں بھی بڑی بنتی ہیں. اسپارٹا کے لوگوں نے ہیلٹس کو کانکر کیا اور ان سب ہیلٹس کو اپنا غلام بنایا. اور اسپارٹا کے لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے ماں سوائے جنگ کرنے کے. اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے نوجوانوں سے یہ کہتے تھے کہ ان ہیلٹس کو آتے جاتے تو مار دیا کرو تاکہ یہ آپے سے باہر نہ ہو. بڑی ظالم قوم تھی اسپارٹنز، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اپنے نوجوانوں سے یہ کہتے تھے کہ غلاموں کو کچھ نہیں ہوتا، آتے جاتے مار دیا کرو ایک آدھا غلام. تو بالکل ان کو بری طرح سے دبا کے رکھتے تھے اسپارٹنز جو. اسی طرح ایتھینینز تھے دوسری طرف، انہوں نے بھی بے تحاشا غلام رکھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اسی سویلائزیشن کی بنیاد پہ رومن سویلائزیشن بنی. اس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بڑی بڑی سلیو پلانٹیشنز قائم کی. وہ جنگ کرتے ہی اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے غلام لینے. یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں پریمیٹیو کمیونزم میں غلام نہیں تھے، سوری، وہ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن، فرعونوں کے بھی غلام تھے، بابلیوں کے بھی غلام تھے، چائنیز بھی یہی کچھ کر رہے تھے. تو مگر ان کی غلامی کی شکل تھوڑی اور تھی اور ان کی شکل اور تھی. استحصال دونوں سوسائٹیز میں ہو رہا تھا. اور خاص طور پہ ویدک پیریڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے وہ ٹوٹ گئی. اس کے بارے میں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کافی کم ہے، مگر اس میں جو انفارمیشن ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی کمیونسٹ سوسائٹی تھی. وہاں پہ کوئی ہتھیار نہیں ملتے، وہاں پہ تمام گھر برابر برابر ملتے ہیں. حیران کن بات ہے کامران صاحب، جن لوگوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن، سندھ کی جو دریا کی جو سویلائزیشن ہے موہنجو داڑو ہڑپا پہ ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ قسم کے کمیونسٹ تھے، اشتراکی لوگ تھے. سوچیں آپ، ہماری تو شروعات ہی ساری اشتراکیت میں ہے، ہماری تو رگوں میں ہے اشتراکیت. تو بعد میں جب ویدک سویلائزیشن قائم ہوئی تو انہوں نے ایک بنایا کاسٹ سسٹم، ذات برادری کا نظام، جس میں براہمن اور شاتری اور شودر اور وغیرہ یہ سارے شامل تھے. تو خیر، تو یہ اینشنٹ سویلائزیشن ہوگی. اس کے بعد پھر روم کی شکست ہوگی 5ویں صدی کے اندر. ایسٹرن رومن ایمپائر، جس کو ہم بیزنٹین ایمپائر کہتے ہیں، وہ آگے چلتا رہا جب تک کہ آٹومنز نے اس کو کانکر نہیں کر لیا. تو تقریباً 9ویں صدی کے اندر ایک اور نظام جو ہے ہمیں ابھر کر فرانس کے اندر سامنے آیا، جو کیرولنجین ڈائنیسٹی کے پیریڈ میں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں فیوڈلزم. یورپ کے اندر یہ ایک اور نیا مرحلہ شروع ہو گیا. اس میں یہ تھا کہ جو لارڈ تھا وہ زمین کا مالک ہوتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے کام کرنا ہے زمین پر، اور اس میں سے جو کام کریں گے اس میں سے زمین پر کرایہ دینا ہے، آپ نے رینٹ دینا ہے، اور آپ زمین سے جا نہیں سکتے، آپ زمین کے ساتھ بجے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں، ٹائڈ ٹو دا لینڈ.